الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنے قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا سو بہ نکلے اس سے 12 چشمے قد علم کل اناس مشربہم پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ یعنی پینا پانی پینے کی جگہ کلوا واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور ملک کے اندر فساد مچاتے مت پھرو. تو چونکہ بنی اسرائیل کی فہرست مطالبات کی طویل فہرست تھی تو انہی مطالبات میں سے مطالبوں کا یہ بھی ہوا کہ پانی کی ضرورت پیش آئی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے مطالبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ان کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے ان کے مطالبات کو پورا فرما دیا کرتے تھے. یہ قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارا چھڑی کو مارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ واقعہ بھی اور یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہی ہے. وہاں پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے اس سے بہ پڑے اور نکل پڑے. اور 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں جاری فرمائے؟ عصا تو ایک مارا تھا، ایک جگہ چوٹ لگی تھی تو اس پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کا ایک مستقل خاندان تھا. ان کی الگ الگ نسلیں تھیں تو 12 کی 12 نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھی اور ان 12 خاندانوں کا اور 12 بیٹوں کا جو بڑا پریوار تھا ان کے افسر ان کے ذمہ دار بھی الگ الگ تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان میں آپس میں افسروں میں خاندانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو کہ بھئی میرے خاندان والے پہلے پانی پئیں گے، میرے خاندان والے پہلے پانی لیں گے، میرے خاندان والے بعد میں لیں گے، اس طرح کا کوئی جھگڑا پیش نہ آ جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور حکمت واسعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے جس کی بنا پر ہر ایک لڑکے نے اور ہر ایک خاندان نے اپنے چشمے کو متعین کر لیا، اپنے گھاٹ کو پانی پینے کی جگہ کو متعین کر لیا. بالآخر سب اپنے اپنے چشموں پر جاتے پانی پیتے اپنے ضرورت کو پورا کرتے جس سے کوئی ان کے درمیان جھگڑا و فساد نہیں ہوا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشموں کو ایک پتھر سے جاری فرمایا ہے. اور اس کے اندر کھانے سے مراد کیا ہے؟ کلوا واشربوا. اس کے اندر کھانے سے مراد وہی من و سلوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پانی بھی دے دیا، من و سلوہ کو پہلے ہی دے دیا تھا تو اللہ نے ان کو کہا کہ اب تمہارے واسطے 12 چشمے جاری کر دیے گئے ہیں، ہر ایک کا پانی کا الگ سے انتظام کر دیا گیا ہے اور تم نے اپنے پانی پینے کی جگہوں کو معلوم بھی کر لیا ہے کہ تمہیں کہاں پانی پینا ہے کہاں نہیں. تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے تمام مطالبات پورے ہو رہے ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تم نے پانی مانگا، پانی مل گیا، پہلے کھانے کی ضرورت کو پیش کیا، کھانا ملا، اندھیرے کی ضرورت کو پیش کیا، آپ کو روشنی دے دی. یعنی ہر طرح کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وادی تیہ کے اندر پوری فرمائی. اگرچہ تو سزا کے اندر تھے، قید کے اندر تھے تو وادی تیہ گویا ان کے واسطے قید خانہ بنا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے اپنی نعمتوں کو ہٹا لیتے اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب تمہیں سب کچھ دے دیا گیا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی میں سے، یعنی جو تمہیں من و سلوہ دیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، جو پانی دیا گیا ہے اس کو پیو.
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین کے اندر فساد پھیلانے والی باتیں نہ کرو، اور ملک کے اندر فساد پھیلانے کی جو چیزیں ہیں ان سب کو تم اختیار نہ کرو۔ کھانے سے مراد یہاں وہی من مسلبہ ہے، پانی پینے سے مراد یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پانی فرمایا ہے، اور نافرمانے اور ترک احکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر کیا۔ انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فساد سے تعبیر کیا ہے کہ تم فساد کے زمین کے اندر فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، زمین کے اندر فساد مچاتے مت پھرو۔ بہرحال آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی، یعنی پانی طلب کیا۔ استسقاء کے معنی آتے ہیں پانی طلب کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے اگل پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی جو اصل ہے وہ دعا ہے۔ استسقاء سے یہاں معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل جو ہے وہ اصل دعا ہے۔ شریعت مصریہ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ نماز استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی نماز، جس زمانے میں بارش نہیں ہوتی ہے تو اس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ تمام بستی اہل بستی والے جو ہے وہ میدانوں کے اندر نکل جاتے ہیں، اور ماں اپنے اہل و عیال کے، ماں جانوروں کے، ہر ایک چیز کو لے کر کے میدان کے اندر نکلتے ہیں، اور وہاں جا کر کے توبہ اللہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، سب یکجا ہو کر کے دعا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ ایسا طریقہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو پیش آیا ہے، ایسا موقع آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر کے، بیوی بچوں اور تمام لوگوں کو لے کر کے، یہاں تک کہ جانوروں کو لے کر کے آپ میدان کے اندر نکلے ہیں، اور میدان کے اندر نکل کر کے آپ علیہ السلام نے نماز استسقاء ادا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش طلب کی ہے، پانی طلب کیا ہے۔ تو استسقاء میں نماز پڑھنا بھی لازمی اور ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بعض مرتبہ امام صاحب نمازوں میں دعائیں کراتے ہیں، اللہ باران رحمت نازل فرما، بارش رحمت کی بارش نازل فرما، تو کسی کو یہ اشکال ہونے لگے جی بارش مانگنے کے لیے تو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء، تو آپ نے تو نماز استسقاء پڑھی نہیں، ایسی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اصل چیز استسقاء میں، پانی طلب کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا ہی ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کے اصل پانی کے لیے دعا مانگنا ہے، بارش کے لیے دعا مانگنا ہے، نہ کہ نماز پڑھنا ہے۔ اصل چیز استسقاء میں دعا مانگنا ہے، پانی طلب کرنے میں دعا مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور نماز اس میں کوئی ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، اور آپ کی دعا فرماتے ہی آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اتنی بارش ہوئی کہ آپ کو اگلے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کے بند ہونے کی درخواست کرنی پڑی، اتنی بارش فرمائی تھی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے پانی طلب کرنے میں نماز اصل نہیں ہے بلکہ دعا اصل ہے۔ ان آیات کے اندر کوئی خاص احکام نہیں بیان کیے گئے ہیں، بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حالت کو، کہ وہ کس طرح کے انسان تھے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات فرمائے تھے، وہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیے، کوئی احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر جہاں اتنی نعمت ہوئی، ایک نعمت یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے پانی طلب کیا تو اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ آگے کی آیات بھی کچھ اس طرح کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا
موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو تھوڑا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے، پھر نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، ترکاری اور کبڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں بہتر ہے. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کہ اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. وباءوا بغضب من الله، اور پھر اللہ کا غصہ لے کر. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو. ويقتلون النبيين بغير الحق، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق. وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے. دیکھو بنی اسرائیل کی حرکتوں کے مطالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ماننے کو تیار نہیں ہیں، زبان کے چٹکارے لینے کو تیار ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں رہ سکتے اس پر، بٹیر پر اور گوشت پر. یہ جو آج ہم پیاز اور دال وغیرہ کے کھانے کی سزا جو بھگت رہے ہیں نا، یہ کم وقت کی دیکھیں انہی کی زبان جو ہے زیادہ چٹکارے لینا چاہتی تھی کہ ورنہ آج ہم بھی بٹیر کھاتے ہوتے. آج بٹیر کھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ جی بٹیر کا گوشت، واہ جس دعوت کے اندر بٹیر کا گوشت ہو تو کیا کہیں، ورنہ ہم بھی بٹیر کھاتے. ایسے کوئی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کھیتی باڑی نہ کرنی پڑتی، ایسے اپنا گھر بیٹھے صبح شام ہمیں بٹیر اور بند مسلوہ کھانے کے لیے ملتا. لیکن یہ انہی کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. ان کے زبان کے جو ذائقے تھے وہ الگ الگ تھے، اور ایسا حکم چلاتے تھے موسیٰ پر کہ جیسا کہ بس اللہ کے یاد میں ہر وقت غرق رہتے ہیں. اور موسیٰ کو انہوں نے خدمت پر لگا رکھا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، تم ہمارے مطالبات کو پورا کرتے رہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مطلب نافرمانیوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر احسانات و انعامات کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان ظالموں کے اوپر میں نے کتنے احسان کیے ہیں. جو انہوں نے مانگا، جو انہوں نے مطالبہ کیا، وہ میں نے پورا کیا ہے. لیکن ایسے بدبخت تھے اور ایسے کافر تھے کہ یہ میرے اوپر نہ تو ایمان لاتے تھے، نہ میرے احکام کو مانتے تھے، مجھے اور میرے بندے کو موسیٰ کو پریشانی کرتے رہتے تھے. بہرحال جب آدمی کوئی مطالبات پر مطالبات کرتا رہے اور اس کے مطالبات پورے بھی ہوتے رہے، لیکن جب جو مطالبات پورے کر رہا ہے اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو ایک نہ ایک دن غصہ آ ہی جاتا ہے، اس کو سزا دے ہی دیتا ہے. اس کے اندر وہ یہ سب باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور یہ واقعہ بھی وادی عتیق کا ہے، اور وادی عتیق کے اندر یہ قصہ بھی پیش آیا کہ من و سلویٰ سے اکتا کر جب ان کو ٹائم سے کھانے کی ملنا تھا، بہترین بٹیر کے گوشت مل رہے تھے، تو ان ترکاریوں سے وہ جو تھے اکتا گئے اور وہ مانگنے لگے کہ ہم ترکاری کھائیں گے، غلے اور گیہوں اور دال، نہ جانے کیا تھا کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں اگتی ہیں تو وہ چاہیے، ہم بٹیر وغیرہ سے اکتا گئے ہیں. اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وادی عتیق میں ہی. وادی عتیق کی جو حدود تھی، جو لمبائی اور چوڑائی تھی، اسی میں کوئی شہر آباد تھا. وہاں جا کر رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ وہاں جاؤ، زمین کو جوتو، بو، اس کو پانی دو، غلہ ڈالو، اور وہاں سے جو تم چاہو وہاں سے اگا سکتے ہو. دیکھو اللہ کا انعام. پھر بھی اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالبات کو پورا فرما رہے ہیں کہ جاؤ تم میری نافرمانی تو کر ہی رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے. اگر تمہاری یہی تمنا ہے کہ تم بٹیر کھانے سے اکتا گئے ہو، من و سلویٰ سے اکتا رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جو زمین اگاتی ہے، ان سب چیزوں کو آپ حاصل کرو، ان کو کھاؤ، تو جاؤ. اس کی بھی تمہیں میں نے اجازت دے دی ہے. اسی وادی عتیق کے اندر رہنا ہے اگرچہ آپ کو، لیکن سب کچھ اسی وادی عتیق کے اندر رہتے رہتے کرنا ہے. وادی عتیق سے متصل کوئی میدان تھا، اسی کے دائرے میں تو شہر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ جاؤ اس شہر کے اندر جاؤ، وہاں جا کر کے تم کھیتی باڑی کرو، بو، جوتو اور کھاؤ اور کماؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اس بات کی اجازت دی تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں کے بعد جو آگے فرمایا ہے، جب انہوں نے مطالبات کیے دالوں کے، پیاز کے اور ککڑیوں کے، گیہوں کے، ترکاریوں کے، اللہ نے ان کے اس مطالبے کو پورا کر دیا. پھر قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غصہ ہوئے، ان کو دھمکایا کہ کیسے جاہل آدمی ہوں، اتنی بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے واسطے دی ہے، بغیر کرے دھرے سب کچھ مل رہا ہے. صبح وقت ہوتا ہے، من و سلویٰ اتر آتا ہے، بٹیر تمہارے قریب آ جاتی ہیں،
ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ایک بہترین چیز کے بدلے میں تم ادنا چیز کو حاصل کر رہے ہو کہ وہاں تم کھیتی کرو گے، پانی دو گے اور جوتو گے، تب تمہیں جا کر کچھ کھانے کے لیے ملے گا، اور تمہیں کئی مہینے اس کا انتظار کرنا پڑے گا، فصل پکے گی، کاٹیں گے تب وہ کھانے لائق ہوگی، نہ جانے کیا کیا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب چیزیں انہیں کی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہ تو کر کے چلے گئے اپنے زمان کے مزے کے لیے اور زمان کے چٹکاروں کے لیے، ہمیں مصیبت دے گئے کہ دن رات اب کسانوں کو پھر آندولن بھی کرنے پڑیں گے جب انہیں قیمت نہیں ملے گی، دام نہیں ملیں گے۔ یہ سب چیزیں وہیں سے چلی گئی ہیں اور انہیں کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، انہیں کے کرتوتوں کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بہرحال قسمت میں یہی تھا، مقدر یہی تھا، تو اللہ نے ان کے اس مطابق برا تو کیا۔ موسیٰ بھی ان کے اوپر غصہ ہوئے، لیکن وہ ایسے مصر تھے اور ایسے تھے تو کسی بات کو ماننے والے نہیں تھے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصے کے اندر کہا کہ اترو کسی شہر میں، جو تم مانگتے ہو مل جائے گا اور تم یہاں محنت کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو نازل فرمایا۔ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھی ان کے اوپر ہوا، اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی کتاب جو اس وقت میں ان کو دی گئی تھی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ اللہ کے جو بھی انعامات اور جو بھی نشانیاں ان کے اوپر ہو رہی تھی وہ سب کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غصہ ہوئے اور اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو نازل فرمایا۔ اور یہ کام بھی ان کا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ان ظالموں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی بغیر کسی غلطی کے انہوں نے قتل کیا ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو نبی سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، تو نبی کو جو قتل کرے گا تو ناحق قتل کرے گا۔ تو ان کا ظلم یہ بھی تھا کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر رکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر اتنے سارے انعامات اور اتنی نوازشیں فرمائی تھی، تو آخر میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی۔ ایسی ذلت یہود کے اوپر ڈالی گئی، پھر چل کر کسی قوم کو بنی اسرائیل کو ہی یہود کی قوم سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ان یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذلت اور مسکنت ڈالی کہ قیامت تک یہ کبھی اقتدار پر نہیں آ سکتے ہیں، ہمیشہ دوسرے کے نیچے رہ کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہودیوں کے حالات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جس ملک کے اندر یہودی ہیں وہاں کے حالات کو دیکھیں کہ کوئی یہودی آپ کو حکومت کرنے والا نہیں ملے گا، ان کے اوپر دوسرے لوگ ہی حکومت کرتے ہوئے ملیں گے۔ اور اخیر وقت میں جا کر کے جب دجال آئے گا تو دجال کے وقت میں 40 دن کی حکومت، اور کوئی عاقل آدمی 40 دن کسی کے اقتدار کو حکومت نہیں کہہ سکتا ہے، اس کو 40 دن کا وقت ملے گا۔ اس 40 دن کے وقت میں یہودیوں کا غلبہ ہوگا، ان کا ایک بڑا زور و شور طاقت کا ہوگا، اس لیے کہ دجال کا ساتھ انہیں ملا ہوا ہوگا اور یہ لوگ اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت انہیں تھوڑا سا ابھارا آئے گا۔ ورنہ اللہ نے ایسی ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈالی کہ یہود قوم قیامت تک کبھی کسی کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی ہے، بلکہ یہ غلامی ہی کی زندگی گزارے گی۔ کسی کے پاس کتنا روپیہ پیسہ مال و دولت جمع ہو جائے، لیکن کبھی بھی وہ کسی کے اوپر حکومت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان آیات مذکورہ میں یہود کی جو سزا دائمی اور ذلت کی مسکنت کی ہے، اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ائمہ تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی فرمایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، لا یزالون مستذلین من وجد له مستذلہ وضرب علیہ الصغار، کہ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل رہیں گے اور بدتر لوگوں میں شمار رہے گا۔ کن کا؟ انہی بنی اسرائیل کا، جن کو بعد میں چل کر کے یہودیوں کا نام دیا گیا ہے، اور حقیقی کی زندگی گزاریں گے، ان کو تمام دنیا حقیق سمجھے گی۔ آج ہم یہودیوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، وہ ذلیل قوم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بڑی بدبخت قوم ہے اور گرے ہوئے لوگ ہیں، اس نگاہ سے دیکھتے ہیں نا۔ یہی ہے ذلت اور مسلط ان کے اوپر کہ تمام زمانے والے ان کو گری ہوئی
بچانے کی سوچے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دی جائیں گی۔ امام تفسیر ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ابن مظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ذلت اور مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے، ہم اہل القبالات یعنی الجزیہ، مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے اور ان کو ٹیکس وغیرہ وہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کی کوئی قوت اور اقتدار ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سزا ہے آج کے یہودیوں کو بھی جو بھگتنی پڑ رہی ہے، اسی وقت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، جو بعد میں چل کر ان کو یہودیوں کا نام دیا گیا، انہی یہودیوں کی جو سزا آج کے لوگ بھی بھگت رہے ہیں کہ یہودیوں کا کہیں کوئی نام و نشان حکومت کے اعتبار سے نہیں ہے، اقتدار کے اعتبار سے ان کا کہیں کوئی نام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دائمی ذلت اور مسکنت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر یہی سب بیان فرما رہے ہیں۔ آگے دوسرا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہودیوں کی شرارت سے متعلق ہے کہ یہودیوں نے آگے چل کر کے کیا کچھ کیا ہے۔ باقی موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور جب تک وادی تیہ کے اندر رہے، یہ سب واقعات وادی تیہ کے اندر ہوئے۔ کون کون سے؟ ایک تو یہی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دال وغیرہ کو مانگا اور من و سلوہ کو ترک کرنے کا حکم کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈالی۔ انہوں نے پانی کا سوال کیا، پانی کی نعمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ انہوں نے دھوپ کا سوال کیا، اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ فرمایا۔ انہوں نے کپڑے پھٹنے میلے ہونے کا سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر اور لمبے مضمون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اسی واسطے بیان فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل موجود تھے، ان کی نسلیں چلی آ رہی تھی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہے تھے کہ تم کافر نہ بننا بلکہ محمد کے اوپر ایمان لے آنا۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوئے کہ جو آپ علیہ السلام کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں سے ایمان لائے ہیں۔ بہرحال اللہ ایک بات کے قابل غور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعام کیے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور امت محمدیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کیے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خاصیت اور خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت سے یقین بہت زیادہ محبت اور پیار ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر جو بھی انعامات ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا، ان کے اوپر احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا، یہ احسان کیا۔ تو ان آیات کے اندر تمام احسانات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے متعلق بات بیان فرمائی ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ عزیز کل آئے گا اور کل اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ آج چونکہ کئی دن کے اندر تفسیر ہوئی ہے تو مختصر سا عرض کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ غیر حاضر میں ہوں، نہ آ سکتے ہوں، ان کا زیادہ سبق نہ چھوٹے، یہ روزانہ کا سبق ہی ہے۔ تو آج کی مجلس کا سبق کیا ہے اور آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کی مجلس میں کوئی خاص حکم بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اور نعمتیں فرمائی ہیں اور جو ہمارے لیے کر کے گئے ہیں ان کی کرتوت کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پانی مانگا، آپ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر کیا کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے جاری اس لیے ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، کوئی جھگڑا اور فساد نہ کرے۔ اچھا، اس کے اندر سے ایک تعلیم بھی ملتی ہے، اللہ نے اپنی ذہن میں ڈالا، دیکھو آپ لوگوں کی برکت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی لیے نا وہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 نازل فرمائے ہیں کہ ہر ایک کو برابر برابر حصہ مل جائے۔ تو اب دنیاوی باپ کے ذمے ہے کہ اپنے تمام اولادوں کو برابر کا حصہ دے۔ زمین اگر تقسیم کر رہا ہے تو برابر تقسیم کی جائے، اس میں بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 جو راستے نکالے ہیں اس میں مرد اور عورت کی کسی کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ قبیلے اور خاندان کی صرف تخصیص کی ہے۔ اب باریکی کے ساتھ ہمیں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ دنیاوی بات کو جو ہے ہر ایک معاملے کے اندر اپنے تمام اولاد کو یکساں اور برابر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک بچے کی تعلیم کے اوپر بہترین خرچ کیا جائے، ایک بچے کی تعلیم کے لیے
دیا جائے، سمجھے نہیں؟ تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بہت اچھا سا بچہ ہوتا ہے اس کی تعلیم کے اوپر بڑا اچھا خرچ کیا جاتا ہے. ارے بھائی ناقابل کو قابل بنانے کی کوشش کرو، وہ آپ کی اولاد ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. جس کے ساتھ تمہیں محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے اس کے ساتھ تو تم لگے پڑے ہو، اور جس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، وہ بھی تمہاری اولاد ہے، وہ بھی اس اولاد کی طرح برابر کا شریک ہے. اس لیے اپنی اولادوں میں آپ برابری کا معاملہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو برابری کا معاملہ فرمایا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی تعلیم ہے، یہ کتابوں کے اندر تعلیم نہیں ملے گی، بلکہ آپ کی شکل کو دیکھ کر آپ کی اس مجلس کی برکت سے اللہ نے ذہن میں علم فرمائی ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اور ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو تو ہم کسی حد تک برابر کا شریک رکھتے ہیں، ان کو زمین جائیداد روپیہ پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کا معاملہ اللہ کے بعد ہے، لڑکیوں کو زمین دی جائے گی، لڑکیوں کو گھر میں حصہ دیا جائے گا. کیوں بھائی؟ وہ کیا اللہ کی بندی نہیں ہے؟ وہ کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ وہ کیا اسی ماں سے پیدا نہیں ہے جس ماں سے لڑکے پیدا ہوئے ہیں؟ بالکل لڑکیاں برابر کی شریک ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گنا حصہ رکھا ہے، عورت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگل حصہ رکھا ہے. آپ کے گھر میں اگر دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، تو آپ اپنی جائیداد کے 5 حصے کریں گے. موٹی سی مثال دے کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور اگر آپ کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہے آپ اس روپیے پیسے کے 5 حصے کریں گے. آپ کے گھر جو ہے آپ اس گھر کے 5 حصے کریں گے. 3 اولاد ہیں، ان میں 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 حصے 1 بیٹے کو، 2 حصے 1 بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا. مکان میں سے بھی حصہ دیا جائے گا، دکانوں میں سے بھی حصہ دیا جائے گا، جائیداد میں سے بھی حصہ دیا جائے گا، پیسے اور روپیے میں سے بھی حصہ دیا جائے گا. اس لیے کہ وہ برابر کے شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ وراثت کا حکم بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کی اسی صورت کے اندر آگے احکامات آ رہے ہیں وراثت سے متعلق. تفصیل سے بات انشاءاللہ وراثت سے متعلق نہیں کی جائے گی. اب اتنا بتانا مقصد ہے کہ آج کی تعلیم اس مجلس کی یہی ہے کہ ہم اپنے اولادوں میں برابری کا معاملہ رکھیں، اپنے اولادوں میں برابری کا معاملہ رکھیں، ہر ایک کو ان کا حصہ دیں، کسی کے ساتھ کمی و زیادتی نہ کی جائے، ورنہ ان کی حق تلفی ہوگی، اور حق تلفی کرنے والا گنہگار ہوتا ہے. اس میں آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں. وہ زمین جائیداد ہو، مال و دولت ہو، گھر بار ہو، ہر ایک کے اندر برابر کو اس برابر کا حصہ دیا جائے. خام کا تعلیم و تعلم سے متعلق کوئی خرچ ہو اس کے اوپر برابر کا خرچ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق دے. آج کی مجلس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی باتیں کل بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.